دوستو آج ہم آپ کی بڑی اہم شخصیت سے گفت و شنید کروانے جا رہے ہیں. ہمارے بڑے پیارے دوست، پتہ نہیں کس نام سے پکاروں میں، ایک ایمرجنگ وائس چانسلر یا ایک ایمرجنگ لیڈرشپ، یا ایمرجنگ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ابھی نوجوان ہمیں ہی نہیں لگتے، نوجوان ہیں بھی. تو پروفیسر ڈاکٹر انجینئر سلیمان طاہر صاحب وائس چانسلر ہیں خواجہ فرید یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ انفارمیشن ٹیکنالوجی کے. میں پچھلے دنوں ان کا ادارہ دیکھ کے آیا، وہ ساتھ ساتھ باتیں چلتی رہیں گی. کیا کمال ادارہ! کچھ چیزیں جو میں نے ان کی یونیورسٹی میں دیکھی آئی ٹی کے متعلق، جنرل ایجوکیشن کے متعلق، وہ ان کی مجھے سندھ میں یا کے پی میں یا پنجاب بھر میں کہیں مثال نہیں ملی. یعنی بڑے تھوڑے عرصہ میں، وہ ینگ یونیورسٹی ہے، نوخیز یونیورسٹی ہے، لیکن کچھ معاملات میں پروفیسر ڈاکٹر انجینئر سلیمان طاہر صاحب نے اس کو میچور کر دیا. تو باتیں ساتھ ساتھ چلتی رہیں گی، ان کے ذوق، ان کے شوق، ان کا مطالعہ، ان کی ریسرچ. پھر پچھلے دنوں ایک یہ اس وفد میں بھی شامل تھے جس میں پاکستان بھر کے ممتاز ماہر تعلیم اور وائس چانسلر یو کے کا دورہ کر کے آئے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام، بہت شکریہ جی نعیم صاحب، تھینک یو. سر بہت سارے ایونیو ہیں، کوئی سمجھ نہیں آ رہی آپ سے کہاں سے بات شروع کریں. پہلے رحیم یار خان جائیں، یا پہلے گجرات جائیں، یا پہلے ٹیکسٹائل جائیں، یا آپ کی جو جوانی، آپ کا طالب علمی کا زمانہ تھا اس پہ جائیں. تو میرا خیال ہے گفت و شنید میں سارا کچھ آ جائے گا. یہ بتائیے، پروفیسری کے بعد جب ایک دم وائس چانسلرشپ کا تجربہ آیا تھا تو کیسا لگا تھا اور کیا سوچا تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ جی. میرا خیال ہے پروفیسرشپ کے بعد چیئرمین ڈپارٹمنٹ، ڈین انجینئرنگ، چیئرمین ہال کونسل، چیئرمین ورکس کمیٹی، چیئرمین پروکٹوریل بورڈ، اور اس طرح کی ملٹیپل کمیٹیز تھیں جن میں انوالومنٹ رہی یونیورسٹی آف گجرات میں، اور اس میں انوویشن ریسرچ کے میٹرز میں بھی انوالومنٹ رہی. اور یونیورسٹی آف گجرات میں بھی میری پریفرنس تھی کہ ہمیں ریسرچ ڈریون یونیورسٹیز اور انڈسٹریل ڈریون یونیورسٹیز کی طرف جانا چاہیے. اس لیے انڈسٹریل ڈریون کہہ رہا ہوں کہ اگر ہم انڈسٹری کے چیلنجز کو اور سوسائٹی کے چیلنجز کو دیکھتے ہوئے کوئی سلوشن پرپوز نہیں کریں گے تو وہ شاید ڈگریاں ڈیلیورنگ ہوں گی، ادروائز سوسائٹی کے لیے کوئی بینیفیشیل نہیں ہوں گی. تو اس کے لیے وہاں بھی کام کیا. یہاں چونکہ وہاں انڈر سپرویژن کام کرنا ہوتا ہے، وائس چانسلر کا ایک اہم رول ہے کہ وہ باقی لوگوں کو جس طرح کا ان کا مائنڈ سیٹ ہو، باقی ٹیم نے اس کے مطابق. اور میں سمجھتا ہوں کہ وائس چانسلر کے وی این کے ساتھ ہی ہم گجرات میں بھی کہتے تھے کہ جو نیچے ٹیم ہے انہوں نے اپنے وی این کو وائس چانسلر کے وی این کے ساتھ مرج کر کے کرنا ہے، کوآرڈینیٹ کرنا ہے، اس کے ساتھ فیوژن ہونی ہے. تو ایک جو میچورٹی آف وی این ہے اس کے ساتھ ملتی ہے. وائس چانسلر کا وی این اور باقی لوگوں کا مل کے وی این، ایک جو تھرڈ وی این بنتا ہے وہ پریکٹیکل وی این ہے. آپ سوچ کچھ رہے ہیں، اگر وہ پوٹینشیل موجود نہیں ہے نیچے لوگوں میں، وہ ٹیم ورک پراپر نہیں ہو رہی تو وہ کام نہیں ہو سکتا. اب میں آتا ہوں کہ جب اللہ تعالیٰ نے مجھے موقع دیا تو وہاں چیلنجز ہر جگہ پہ، ہر وقت، ہر ٹائم رہتے ہیں. تو دیکھنا یہ ہے کہ یونیورسٹی کا جب آپ لیتے ہیں تو what type of the challenges are there, what type of the potential is there, what type of the weakness is there. So ضروری نہیں ہے کہ یونیورسٹی میں ایک چیز چل رہی ہے تو دوسری میں بھی ہو. تو وہ جو کہتے ہیں نا انالیسس کرنا ہے آپ نے اس کا کہ وہاں آپ کے پاس اپرچونٹیز کیا ہیں، تھریٹس کیا ہیں. تو جا کے میں جو پہلا تھا کہ امپلائیز کے لیے سرو اسٹیچیوٹس نہیں تھے، صحیح، امپلائیز کے ایشوز تھے. اسی طرح اسٹوڈنٹ پور ایریے کے لیے تھے، ان کو اسکالرشپ کی ضرورت تھی. اور ڈیفینیٹلی ایمرجنگ یونیورسٹی چھوٹے شہروں میں اور بھی چھوٹے موٹے مسائل ہوتے ہیں. ٹیکنیکلی ہم انڈسٹریل ڈریون یونیورسٹی کی طرف جانا چاہتے تھے، اسٹوڈنٹس کے مسائل کو حل کر کے، اور ساتھ اساتذہ اکرام کے لیے سروس اسٹیچیوٹس اور جو باقی امپلائیز تھے وہ اپروو کروائے. اور سائملٹینیسلی جو میں آج بھی کلیم کرتا ہوں کہ بہت بڑا اگر کوئی کام کہے کیا ہے یونیورسٹی میں،
تو وہ بچے جو یتیم تھے، orphan تھے، حافظ قرآن تھے، یا بچیوں کے لیے جو اسکالرشپ وہاں ڈسپرس کیے گئے وہ 1.2 بلین کے ہیں. صحیح. اور یہ کسی بھی بڑی یونیورسٹی کو بھی اگر آپ لے لیں 1.2 بلین کے. اور اس میں موسٹ آف دا فنڈنگ از فرام ڈفرینٹ فنڈنگ ایجنسی، جو کہ NGOs ہو سکتی ہیں، آپ جیسے مخیر حضرات ہو سکتے ہیں، جس میں گورنمنٹ کی طرف سے 40% ہوگا، باقی ڈفرینٹ جگہوں سے ہم نے سرچ کر کے بچوں کی نیڈ پوری کی. تو اور الحمدللہ اسٹوڈنٹ جو اگر 16,000 اسٹوڈنٹ ہیں تو آپ 16,000 میں سے آپ کو 99% اسٹوڈنٹ ہیپی ملیں گے، سیٹسفائیڈ ملیں گے. یعنی آپ کے جامعہ میں اس وقت 16,000 اسٹوڈنٹس ہیں. یس. جب آپ گئے تھے تو اس وقت کتنے؟ اس وقت اباؤٹ 8,000 تھے. یعنی آپ نے ڈبل کر دی. ڈبل کیا جی. کتنا عرصہ ہو گیا آپ کو؟ 3 سال ہو گئے جی. 3 سال ہو گئے. یہ ٹینیور وائس چانسلر کا غالباً 4 سال کا. پنجاب میں 4 سال کا ہے، KP میں 3 کا ہے، اسی طرح میرا خیال شاید کشمیر میں 5 سال کا بھی ہے. بالکل ٹھیک. ڈاکٹر صاحب، آپ کے شہر میں رحیم یار خان جہاں آج کل آپ ہیں، بیسیکلی تو آپ فیصل آباد سے تعلق رکھتے ہیں. جی سر. تو وہاں کوئی انڈسٹری بھی ہے؟ ہاں جی، بلکہ دیکھا جائے تو رحیم یار خان میں بہت بڑا فیوچر انڈسٹریل پوٹینشیل بھی ہے، اور پہلے بھی انڈسٹری موجود ہے. فرٹیلائزر کی بہت بڑی انڈسٹری ہے، وہ رحیم یار خان صادق آباد میں ہے. اسی طرح شوگر انڈسٹری بہت زیادہ ہے. یہ تو بڑی انڈسٹری ہوگی، فرٹیلائزرز کی بھی بڑی اور شوگر کی بھی. میں نے اس کو جو ہائی اینڈ ٹیکنالوجی کہہ سکتے ہیں، ہائی پریشر ٹیکنالوجی اس میں آتے ہیں، اس میں ہائی ٹیمپریچر پہ جو بگ انڈسٹری کی طرف اس کا شمار ہوتا ہے. میں نے اگر انجینئرس کو دیکھا جائے تو انجینئرس کی پہلی چوائس فرٹیلائزر یا آئل انڈسٹری کی ہوتی ہے، اور ابھی تک اس کا مارکیٹ میں شیئر ہے. اس کے ساتھ ایتھنول کا بہت بڑا ایمرجنگ پوٹینشیل وہاں پہ آ رہا ہے. آلریڈی بھی انڈسٹری ہیں 2، لیکن رحیم یار خان کے ایکو سسٹم بالکل ہے، اور وہ ایشیا کی سب سے بڑی ایتھنول انڈسٹری لگنے کو جا رہی ہے. یونیلیور وہاں پہ موجود ہے. اور جو فیوچر پوٹینشیل میں بتانا چاہتا ہوں آپ کی وساطت سے، کہ اگر کسی نے پاکستان میں بزنس کرنا ہے تو ایز اے انجینئر میرے سے پوچھے تو میں انہیں کہوں گا کہ اس ایریے میں بزنس یہاں سے پروڈکٹ کو ڈیلیور کرنا آسان ہو. سو رحیم یار خان از دا سینٹر آف پاکستان. وہاں سے جو مینوفیکچر ہوگی چیز وہ کسی بھی صوبے میں ڈیلیور کی جا سکتی ہے، اور وہاں لیبر آپ کو ملتی ہے، وہاں لینڈ اچھی ہے، وہاں موٹر وے کے ساتھ. دوستو، ڈاکٹر صاحب نے میرا نہیں خیال تھا کہ اتنی جلدی میرے فیورٹ ٹاپک کی طرف آ جائیں گے. چھوٹی سی بریک کے بعد ہم انڈسٹریل لنک اور انڈسٹریل اکانومی پہ بات کریں گے، اور کس طرح انڈسٹری کا اور یونیورسٹی کا نکاح ممکن ہے، اور اس سے کس طرح کی پیداوار ممکن ہے. چھوٹی ناظرین، ہمارے ساتھ پروفیسر ڈاکٹر انجینئر سلیمان طاہر صاحب، وائس چانسلر خواجہ فرید یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ انفارمیشن ٹیکنالوجی. بات کر رہے تھے رحیم یار خان کے ایکو سسٹم کی، ایتھنول انڈسٹری جو امرجنگ ہے اس کی، پھر فرٹیلائزرز کی، اور اس کے علاوہ شوگر ملز کی. تو وقفے پہ جانے سے پہلے میں نے کہا کہ انڈسٹریل اکانومی کی طرف بات جا نکلی ہے اور انڈسٹریل لنک کی طرف جا نکلی ہے. یہی سوال ہوگا میرا ڈاکٹر صاحب سے. اور ڈاکٹر صاحب نے جس طرح بزنس کی بات کی ہے، اس کا مطلب ہے یہ انٹرپرنیورشپ سے بھی پیار کرتے ہیں، اور میں نے انٹرپرنیورشپ ان کی یونیورسٹی میں دیکھی بھی ہے. ان کی یونیورسٹی میں کیا کچھ دیکھا وہ ساتھ ساتھ بتاتے چلیں گے، بات بھی کریں گے. لیکن جب انہوں نے ایتھنل کی بات کی، کیمیکلز کی بات کی، تو مجھے تھوڑا جامعہ پنجاب کی بھی یاد آ گئی. ان کا جامعہ پنجاب میں بھی وقت گزرا، اور میں تو جامعہ پنجاب سے چونکہ فارغ التحصیل ہوں. سر، تھوڑی سی بات جامعہ پنجاب کی، اس کے ساتھ یادیں کیسی وابستہ ہیں، اور پھر ہم آپ کے کسی انڈسٹریل لنک اور انڈسٹریل اکانومی کی طرف جائیں گے اور آپ کے مشوروں کو انجوائے کریں گے. تھینک یو جی، بہت شکریہ. جامعہ پنجاب پاکستان کی اہم یونیورسٹی ہے، اور اسپیشلی پنجاب کے
جتنی بھی اب بیوروکریسی اور ججز اور جو ٹاپ لیڈرشپ جو آج آپ کو نظر آ رہی ہے، میرا خیال ہے وہ ان کی ڈگری کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی طرح سے یونیورسٹی آف دا پنجاب کے ساتھ لنک ہے، یا انہوں نے کالج کے تھرو لیا. سیم میرا کیمیکل انجینئرنگ پروفیشن ہے، اور اٹس اباؤٹ 90 کا سیشن تھا، اور پنجاب یونیورسٹی میں کیمیکل انجینئرنگ ویسے ہی یونیورسٹی میں اس وقت بھی لیڈنگ پوزیشن میں تھا. میں 90 سے 93 تک پنجاب یونیورسٹی میں رہا. بس پھر 14 نمبر ہاسٹل میں میرا خیال ہے کہ کہیں ملاقات ہونی چاہیے تھی، لیکن ظاہر ہے زندگی کے موڈ ڈفرینٹ ہوتے. وہ ایک پوری اپنی جگہ ایک اسٹیٹ تھی، اور وہ جو نہر گزرتی تھی یہ سڑکیں تب نہیں تھی، اور میں نے اپنی کتاب میں اسے لکھا ہے ننھی ندی کا سانولا. اب وہ ننھی ندی تو رہی نہیں، شاہراہ بن گئی، شاہراہ بن گیا. اور اس نہر کے کنارے شام کو 14 نمبر وہ جو یہ نہر بہت اچھی، میں جاگنگ کرتا تھا، ایتھلیٹ تھا یونیورسٹی میں، بڑی اچھی میڈلز، اور ایون پاکستان یونیورسٹیز میں گولڈ میڈلسٹ رہا ہوں. یہ بتانے کا مقصد ہے ایجوکیشن کے ساتھ یونیورسٹی اینول سسٹم میں یہ ساری فیسلٹیز ہوتی تھیں. سمیسٹر سسٹم میں بچوں پہ برڈن زیادہ ہے، لیکن میں کہوں گا کہ یونیورسٹی آف دا پنجاب بچوں میں، اسٹوڈنٹس میں وہ جو لیڈرشپ، وہ جو پریکٹیکلٹی، وہ جو اچھی نالج دینا بچوں میں ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی انکلکیٹ کرنے والے جو کمپوننٹس ہیں، وہ یونیورسٹی آف پنجاب میں کیمیکل کرتا رہا. آپ کو ایک پنجاب یونیورسٹی لیول کی یونیورسٹی بنانے کا موقع دے دیا. وہاں انجینئرنگ بھی ہے، اور انجینئرنگ کے ساتھ ساتھ ابھی آپ سے پوچھیں گے کون کون سی انجینئرنگ ہے. وہاں دیگر کلاسز بھی، نیچرل سائنسز بھی آپ نے شروع کی، الائیڈ ہیلتھ سائنسز بھی شروع کی. تو اب جس جامعہ پنجاب میں آپ رہتے رہے ہیں، اب آئیڈیلائز بھی کرتے ہوں گے، اور خواجہ فرید کو آپ جامعہ پنجاب کی طرز یا اس سے بہتر یونیورسٹی بنانا بھی چاہ رہے ہوں گے. تو ذرا بتائیے گا انجینئرنگ کون کون سی ہے آپ کی یونیورسٹی؟ یونیورسٹی میں تقریباً ساری انجینئرنگ ہیں جی، الیکٹریکل، میکینیکل، سول، کیمیکل، انوائرمنٹل، کمپیوٹر سائنس کی ہے. تو دیکھا جائے تو آل کمپیوٹر میں 3-4 شعبہ جات ہیں، اور اس کے علاوہ بھی جو الائیڈ سبجیکٹس ہیں وہ موجود ہیں. میرا خیال ہے پنجاب یونیورسٹی اس وقت جب بنی تھی تو وہ پرانی یونیورسٹیز کے کچھ مسائلز بھی ہیں، اور وہ ہم نے جو اس کا بیگیج ہے وہ کیری نہیں کرنا. اب ماڈرن سٹائل پہ ڈاکٹر قدیر خان کہتا تھا کہ نئے انسٹیٹیوشن بنائیں جن کے پاس بیگیج نہ ہو، لگش نہ ہو، اور وہ اپنی ڈائمینشن پہ ایک بلڈنگ پرانے سمارٹ وے سے آگے. میرا خیال ہے خواجہ فرید یونیورسٹی سمارٹلی ان چیزوں کو مینج کیا ہے ہم نے. جیسے میں نے کہا کہ چیلنجز تھے پہلے، اور وہ سارے چیلنجز جو تھے وہ آج دوسری یونیورسٹیوں سے بہتر طریقے سے حل ہوئے ہیں. اور فائنانشیل سسٹینیبلٹی اس وقت سب یونیورسٹیوں کا بہت بڑا ایشو ہے. الحمدللہ خواجہ فرید یونیورسٹی نے ایسے ریسورسز کریٹ کیے، ایسے مینج کیا کہ فائنانشلی ناؤ وی آر سسٹینیبل. اور خواجہ فرید یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ انفارمیشن ٹیکنالوجی میں 200+ پی ایچ ڈی فیکلٹی ممبرس ہیں، 200+. اور چھوٹے شہر میں اتنی پی ایچ ڈی فیکلٹی ممبرس کو مینج بلانا. ایک ہی ہم نے ایوینیو دیا کہ جو کمپیٹنٹ، ٹیلنٹڈ، جس کی اچھی پبلیکیشن ہے، اچھا امپیکٹ ہے، اچھے ریسرچ ہے، اس کو ہم نے کوشش کی، اٹریکٹ کیا، اس کو موقع دیا. باہر شاید یونیورسٹی میں ان کو اتنا موقع نہیں ملتا، تو یہاں پھر ہم نے ان کو ریسرچ کے لیے جو ان کو فیسیلیٹیشن چاہیے، ان کو تقریباً وہ ساری جو سپورٹنگ فیسیلیٹیز ہیں، مین ان کے ایکوپمنٹ ہیں جن میں انالیٹیکل ایکوپمنٹس ہیں جو کسی بڑی یونیورسٹی میں ہے، وہ خواجہ فرید یونیورسٹی نے اپنے ریسورسز سے اور کچھ NRPU سے انہوں نے ون کیے. ڈاکٹر صاحب 4 کام جو وائس چانسلر میں ہوتے ہیں یقیناً آپ وہ کر رہے ہیں، میں نے دیکھا بھی ہے، میں شاہد ہوں اس کا. مارکیٹنگ اپنی یونیورسٹی کی آپ کرتے ہیں، وائس چانسلر کا پہلا فریضہ ہے. آپ انڈسٹریل لنک ڈھونڈتے ہیں، یہ وائس چانسلر کا دوسرا فریضہ ہے. فائنینس مینجمنٹ اور فائنینس اکٹھے کرنا، فائنینس کو ریز کرنا، یہ بھی آپ کرتے ہیں. یہ بھی آپ کے کام کا اہم حصہ ہے، وائس چانسلر کو یہ کرنا پڑتا ہے. چوتھا کام ہے مینج کرنا ریسرچ کو. ریسرچر نے یا ڈینز نے یا چیئرمین پروفیسر نے سپروائز کرنا ہوتا ہے، لیکن وائس چانسلر نے مینج کرنا ہوتا ہے.
آپ کی ان 4 چیزوں کا تو مجھے پتا ہے، لیکن آپ کا اورک ہے، اگر ہے تو کیا کر رہا ہے، آپ کا QEC اگر ہے تو وہ کیسا ہے، تھوڑی سی میں پچھلے دنوں بھی اس پہ بات کی، میرا خیال لوگوں نے ایگری کیا کہ ہماری یونیورسٹیز کو اس لیول کے اورک کی ابھی ہمیں کوئی ریجنل اورک بنانے چاہیے، ہمیں اسٹڈی کرنی چاہیے پچھلے 12 سال میں جو اورک میں جتنا سٹاف ہے کیا ان کی اتنی کمرشلائزیشن ہے، تو جواب آپ کو کچھ نہ کچھ ملے گا، آپ فگرز میں اگر دیں تو وہ بتائیں گے جی کیا کیا لوگ فیل ہیں، سیدھی سی بات ہے، اسی لیے تو میں آپ سے پوچھ رہا ہوں۔ تو ہمیں اب جو اکنامک کرائسس ہیں اس میں میرا خیال ہمیں وائزلی وہ بندے رکھنے، ہمیں لوگوں کو صرف جابس نہیں دینی، ان لوگوں کو جابس دینی ہے جو یونیورسٹی کے لیے اچھا کام کر سکیں، جو اس نیشن کے لیے اچھا کام کر سکیں، جن کی وجہ سے انڈسٹریل لنکیج ہو پائے۔ اگر وہ اورک کی ایفیشنسی بہت اچھی باقی یونیورسٹیز کی ہوتی تو آج انڈسٹریل لنکیج ہو چکا ہوتا، کچھ کمرشلائزیشن ہو چکی۔ یس اینڈ یو کے پالیسیاں بانٹ رہے ہو، بلکہ پالیسیز بیچ رہے تھے۔ USA UK میں چاہیے اور ایک، کیونکہ وہاں کا پروفیسر کے پاس اتنی کمرشلائزیشن کے لیے چیزیں ہیں کہ اس کے پاس ٹائم نہیں ہے خود اس کو مارکیٹ کرنے کا۔ اب چونکہ وہ بہت بزی ہے، اس کی سیلری بہت ہائی ہے، تو انہوں نے ایک لو سیلریڈ پرسن رکھ کے تو اس کو مارکیٹنگ دے دی، اس کو اورک کا نام دے دیا گیا۔ لیکن یہاں اگر دیکھا جائے، اگر ایڈمن کے لوگ زیادہ ہوں گے، یہ میں ایک اہم بات کر رہا ہوں کہ بالکل یونیورسٹی کو پرو ٹیچنگ یونیورسٹی، پرو ریسرچ یونیورسٹیز کی طرف ہم نے جانا ہے۔ اگر ہم پرو ایڈمن یونیورسٹیز بناتے رہیں گے تو کبھی بھی ہم کامیاب نہیں ہوں گے۔ میں نے UK جیسے آپ کا کہنا ہے کہ with reference to area, with reference to, with relating to the ecosystem ہمیں اپلائیڈ فارم میں آنا، اپلائیڈ میں آؤٹ کم بیسڈ ایجوکیشن پہ جا کے اور ریسرچ کے انڈیکیٹرز کے ساتھ KPIs کو فالو کرنے والے لوگ رکھنے ہوں گے، جیسے کارپوریٹ کرتا رہا ہے اور کرنا ہے۔ ابھی ہم جیسے UK میں یونیورسٹیاں تو وہاں ہر سائٹ پہ ریسرچ کی بات ہو رہی ہے، یہ ریسرچ گروپ ہے، اس کے اتنے فنڈنگ اس نے لی ہے، اتنے فنڈنگ سے یہ ریسرچ گروپ بڑا ہوتا جا رہا ہے۔ کسی کی ریسرچ فنڈنگ زیادہ تو گروپ بڑا ہو رہا ہے، اگر نہیں ہے تو ان میں ٹیچنگ یونیورسٹیز بھی ہیں کہ جو صرف ٹیچنگ کرتی ہیں لیکن کوالٹی کی ٹیچنگ، لیکن ان کا جو ریشو ایڈمن ٹو ٹیچنگ یا ایڈمن ٹو ریسرچ ہے، پرسنل ہے، وہ ڈیفرنٹ ہے۔ ان کے انڈیکیٹرز پہ اب جانا ہوگا۔ نان پروڈکٹیو لوگ یونیورسٹی میں اگر زیادہ ایڈ ہو جائیں گے تو فائنانشلی سسٹینیبل کرنا، بلکہ آپ کو کبھی کیمیکل کے لیے آپ کے پاس پیسے نہیں ہوں گے۔ ڈاکٹر صاحب آپ کہتے ہیں اورک سے ہٹ کے ایک ریجنل اورک بنانا چاہیے، ریجنل اورک، بالکل۔ اور آپ مجھے یہ بتائیں کہ اکثر وائس چانسلر فائنینس ڈس آرڈر میں پھنس جاتے ہیں، دانشتہ نہیں جی، کیونکہ استاد ہوتے ہیں، فائنینس کو اتنا سمجھتے نہیں ہیں، تو آپ نے یہ کس طرح یہ سارا میک اپ کر لیا تھا جلدی جلدی؟ کیونکہ پہلے تو آپ بھی پروفیسر تھے، تو کیا آپ کے پاس خداداد صلاحیت تھی، آپ نے سینئر دوستوں کو کنسلٹ کیا، یا آپ کے ٹیچرز نے یا کامرس کے لوگوں نے مدد کی؟ میرا خیال ہے کہ جب آپ یونیورسٹی، گورنمنٹ کی یونیورسٹی میں ہوتے ہیں تو آپ سن رہے ہوتے ہیں کہ جو آڈٹ ٹیم آئی ہے اس نے یہ چیزیں آبزرو کی ہیں، یہ تو وہ آپ کے کہیں نہ کہیں میموریز میں جا رہی ہوتی ہیں کہ یہ کام ہوا تھا، میں نے نہیں کرنا، یہ کام سننے میں آیا تو میں نے نہیں کرنا۔ دوسری یہ کہ آپ کے پاس ہر جگہ پہ آڈٹ بیٹھا ہے، آڈٹ آفس بیٹھا ہے، آپ کا ٹریری بیٹھی ہے، وہ چیزیں بتاتی ہے کہ یہ چیزیں ایسے ہیں ایسے ہیں۔ کہیں تو بہت مجبوری ہوتی ہے کہ وہ کام کرنا ہے، کوئی ایسی سچویشن نکل آئی ہے تو آپ نے ان کی کنسلٹیشن سے اس کو ریزالو کرنا ہے۔ بہت سی چیزوں میں گنجائش نکل نہیں رہی ہوتی، یا بہت سے ہمارے پرانے سسٹم موڈیفائی کرنے والے ہیں ٹریری کے، آڈٹ کے، وہ ایک لمبا پروسیس ہے، وہ نہیں ہو پاتا۔ لیکن آپ نے یونیورسٹی چلانی ہے، کوئی سچویشن نکل گئی تو پھر بھی میرا کہنا یہ کہ ہمیں ڈسپلن میں رہتے ہوئے چیزیں کو ڈسپلن میں رہتے ہوئے چیزیں کرنی چاہیے۔ ابھی ایک ہم نے چھوٹی سی بریک لینی ہے، لیکن بریک پہ جانے سے پہلے ڈاکٹر صاحب فائنینس کی بات کر رہے ہیں، ہم اس پہ بات کریں گے۔ پھر ہم کہتے ہیں یونیورسٹیاں وہ ہوتی ہیں جہاں سوال اٹھایا جائے، درس و تدریس بھی چلتا ہے، ریسرچ بھی چلتی ہے۔ یہ ریسرچ والا معاملہ تو کم و بیش 2002 کے بعد شروع ہوا ہے، پہلے درس و تدریس ہی تھی، تاہم بڑے بڑے پروفیسرز کا انٹرنیشنلائزیشن کا، گلوبلائزیشن کا اس وقت فہم تھا، اور وہ اپنی فہم و فراست سے ایمرجنگ گلوبل ٹرینڈز کے ساتھ 2002 سے پہلے یا ماضی میں پچھلی صدی میں بھی چلتے رہے ہیں۔
تو اب تو فیسلٹیز بڑھ گئی ہیں. وقفے کے بعد ڈاکٹر صاحب سے یہ پوچھیں گے کہ ٹیچرز میں آپ کیا کمی دیکھتے ہیں یا کیا خوبی دیکھتے ہیں, اور ینگ ٹیچرز کے لیے, ینگ ریسرچر کے لیے آپ کے پاس اپنے ایکسپیرینس کے تناظر میں کیا گائیڈنس ہے. ملتے ہیں بریک کے بعد. پروفیسر ڈاکٹر انجینئر سلیمان طاہر صاحب, وائس چانسلر خواجہ فرید یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ انفارمیشن ٹیکنالوجی ہمارے پاس بیٹھے ہوئے ہیں. ان سے پوچھتے ہیں, بات چل رہی تھی کہ فیکلٹی کے حوالے سے, تو ان کے تھوڑے سے ایکسپیرینس کو انجوائے بھی کرتے ہیں اور وہ گائیڈنس بھی ہوگی نئے لوگوں کے لیے. ڈاکٹر صاحب, آپ نے دو لوگوں پہ بات کرنی ہے. آپ کو اسٹوڈنٹس میں کیا اچھا لگتا ہے, کیونکہ میں نے خود دیکھا ہے کہ ڈاکٹر صاحب کو میں نے دیکھا جی چلتے چلتے اسٹوڈنٹس میں گل مل جاتے ہیں, پروٹوکول کے مریض نہیں ہیں, کوئی گارڈ شارڈ نہیں رکھتے, اور ان کے ساتھ یونیورسٹی میں نے انہیں آبزرو بھی کیا, یہ نہیں ہے کہ میرے سامنے یہ کوئی پریٹینڈ کر رہے ہوئے تھے, ان کی طبیعت ایسی ہے. اساتذہ سے بھی گل مل جاتے ہیں اور اسٹوڈنٹ سے بھی. تو کیا اچھا لگتا ہے آپ کو نئی نئی فیکلٹی میں اور اپنے اسٹوڈنٹس میں, کیسا پسند کرتے ہیں آپ, اور کیا انہیں غیر محسوس انداز میں سکھانے کی کوشش کرتے ہیں؟ دیکھیں, بچوں نے یونیورسٹی میں آ کے نالج تو کلاس روم میں لینا ہے. کلاس روم کے باہر ان کی جو ٹریننگ ہے وہ سپورٹس بھی ان کی ایکٹیویٹیز میں آتی ہے, ٹیچرز کا ڈسپلن بھی آتا ہے, یونیورسٹی کی انوائرمنٹ بہت زیادہ ان کو اٹریکٹ کرتی ہے یا انوویٹ کرتی ہے. یونیورسٹیز اگر ڈسپلن کے ساتھ ان کی چیزیں چل رہی ہیں, ٹیچرز کا ان کے ساتھ, میں جی آر اور سی آر کے ساتھ انٹریکٹ کرتا ہوں, ٹھیک ہے, وہ منتھلی بائی منتھ. یعنی آپ ایک ایسے وائس چانسلر ہیں, ویورز, یعنی وائس چانسلر صاحب جی آر گرلز ریپریزنٹیٹیو آف دا کلاس اور سی آر کلاس ریپریزنٹیٹیو کے ساتھ کہتے ہیں میرا براہ راست رابطہ ہوتا ہے. واہ. اس کی ریزن یہ ہے کہ جو گیپ ہے, میں نے جو دیکھا اپنے, جب تک میں بھی سبارڈینیٹ تھا, کہ وائس چانسلر آفس اور ایڈمن آفس یا ڈین آفس کا نیچے اسٹوڈنٹس تک گیپ زیادہ ہوتا ہے. جب وہ زیادہ ہوتا ہے تو ٹیچر ڈفرینٹ طرح سے اس میں چیزیں جو ہے نا, وہ پھر ہم چونکہ ایشین ہیں, جس طرح کی انوائرمنٹ ہوتی ہے اس کے مطابق ہم اپنا رول خود ہی ماڈیفائی کر لیتے ہیں, قانون کو تھوڑا سائڈ پہ رکھ دیتے ہیں. سو اسٹوڈنٹ از دا نمبر 1 پرائرٹی آف دا یونیورسٹی, اور کسی بھی کنٹری میں ہونی چاہیے, کیونکہ اسٹوڈنٹ سیکھنے کے لیے آ رہا ہے. میں آج ڈاکٹر صاحب سے نام نہیں پوچھوں گا. ایک دن دوران سفر میں نے کہا ڈاکٹر صاحب کوئی 10-15 اسٹوڈنٹس کے نام آپ کو آتے ہیں, کوئی وائس چانسلر کو تو ٹیچرز کے نہیں آتے, تو گنتے گنتے یہ 50 سے اوپر اسٹوڈنٹس کے نام لے گئے. تو آج اتنا ٹائم نہیں ہے, لیکن یہ ان کی خوبی ہے. باقی وائس چانسلر بھی دیکھیں, ان کا انٹریکشن اس طرح ڈیولپڈ ہے. جی سر. تو اس میں اسٹوڈنٹ کا جب آپ تک انٹریکشن ہوتی ہے تو کلاس میں یا کسی طرح سے ٹیچر یا دوسرے لوگ ریسرچر ان بچوں کو اسی طرح سے, کیونکہ ایک کلچر تو ہے نا کہ جی سینئر کو پتہ چلے گا تو وہ کیا کہے گا, اس سے کلاس روم میں اسٹوڈنٹ ٹیچرز کا اسٹوڈنٹ کے ساتھ رویہ اچھا رہتا ہے, ان کی ڈلیوری آف نالج بہتر ہوتی ہے. تو اسٹوڈنٹ اپنے آپ کو, وہ بالکل ایسا نہیں ہے ساؤتھ پنجاب یا دوسرے جیسے گورنمنٹ کی یونیورسٹیز میں ہوتا ہے کہ اسٹوڈنٹ بیچارہ بالکل بے یارو مددگار پھر رہا ہے. اور یہ میں نے آئی آبزروڈ ان فرسٹ 2-3 ویکس کہ بچے ایک آفس میں جاتے تھے, کلرک اس کو کہتے تھے میرا کام نہیں ہے, اس آفس کا ہے. وہ اس میں جاتے تھے, وہ کہتے تھے نہیں میرا کام نہیں ہے, وہ تیسرے آفس کا ہے. اس کے تحت پھر ہم نے اسٹوڈنٹ جو فیسیلیٹیشن سینٹر ہے وہ ڈیولپ کیا, جو کہ گجرات میں بھی ڈاکٹر نظام صاحب نے بنایا تھا, لیکن یہاں اس کی مانیٹرنگ ڈائریکٹ کی. میں نے تھوڑا اس کو ماڈیفائی کیا کہ جو بھی اسٹوڈنٹس ہیں ان کا کوئی ایشو ہے تو وہ اسٹوڈنٹ فیسیلیٹیشن سینٹر میں رپورٹ کرتے ہیں. ود ان 1 or 2 days ان کا جو بھی ایشو ہے اس کو ریزالو, ریٹن میں ان کو آنسر کیا جاتا ہے. ریٹن میں کرنے کا مقصد کہ زبانی اگر ان کو کوئی بات بتائی جاتی ہے تو وہ شاید
صحیح جواب نہ ہو، جو کہ ہمارے موسٹلی آفسز میں ہوتا ہے، کوئی بندہ ذمہ داری لینے کو تیار نہیں ہے. تو میں یونیورسٹیز کو سوری قطع کلام، ڈاکٹر صاحب چونکہ سپورٹ سے تعلق رکھتے ہیں، ان کا انٹرسٹ ہے، تو ان کا جو سپورٹ سینٹر ہے، انڈور گیمز کا جو انہوں نے ہال بنایا ہوا ہے، ایک بٹن سے چھت کھلتی ہے، واو کیا سین تھا وین آئی سا آل دیٹ. اور پھر اس کے علاوہ وہاں میں نے بچیوں کو، صدرن پنجاب رحیم یار خان کی بچیوں کو ٹریک سوٹ میں، وہاں جس دن بچیوں کا دن ہوتا ہے اس دن ایکسرسائز اور گیمز کرتے دیکھا. پھر ایک اور بات بتاؤں، میں نے پورے پاکستان میں آئی بی اے میں مجھے اچھا لگا تھا، لیکن اس سے بھی اچھا انہوں نے گیسٹ ہاؤس، اپنے گیسٹ روم بنائے ہوئے ہیں جو فارن فیکلٹی کے لیے ہیں. ان کے پاس بنانا بھی چاہیے تھا کہ دور دراز جب کوئی وائس چانسلر جاتا ہے، کوئی انٹرنیشنل پروفیسر جاتا ہے، تو اس کو یہ فیسیلیٹیٹ کر سکیں. تو یہ چیز ان کی بڑی کمال تھی. لیکن ڈاکٹر صاحب یہ جو آپ نے بتایا اسٹوڈنٹس کے ساتھ انٹریکشن، ینگ فیکلٹی کے ساتھ آپ کے، ان کے ساتھ جب بھی میرا خیال میری یونیورسٹی میں 25 وائس چانسلر نے وزٹ کیا، اور جب بھی کوئی وائس چانسلر یا سینئر ٹرینر ہمارے پاس آتا ہے، ہم ینگ فیکلٹی کے ساتھ ان کا انٹریکشن کرواتے ہیں، ایکسپیرینس شیئر ہوتا ہے اس سے. جو تقریباً 47 ٹریننگز ہیں جو ٹیچر اور سٹاف کی یونیورسٹی نے پچھلے 2-2.5 سال میں کیونکہ کوئی بھی بندہ سیکھ کے نہیں آتا، اس نے زندگی کے ساتھ ایکسپیرینس لوگوں سے. تو میں کہتا ہوں انڈسٹریل لنکیج کے ساتھ ساتھ ایکسپیرینشل لنکیج جو ہے وہ اس سے بھی زیادہ ضروری ہے. جو ایکسپیرینس لوگ ہیں ہم ان کو انوالو کر کے ینگ لوگوں کی ٹریننگ کر رہے ہیں. اور میرے ٹیچرز کی میں اپریشیٹ کرنا چاہوں گا، ان کی پرفارمنس اتنی اچھی ہے کہ پچھلے سال ہم نے 25 NRPU ون کیے، جن کی اماؤنٹ 650 ملین کے پاس ہے. جو یونیورسٹی 600 ملین 500 ملین ریسرچ گرانٹ ون کرے گی. ریسرچ گرانٹ کا مقصد ہے کہ اس کے پروجیکٹ میں سے اسٹوڈنٹ کو فائدہ ہوگا، ریسرچر کو فائدہ ہوگا، آگے جا کے انڈسٹری کو فائدہ ہوگا. ہم نے ہر NRPU کسی انڈسٹری کے ساتھ لنک کر دیا ہے. ایک ٹیچر ایٹ لیسٹ ایک انڈسٹری اور ایک فارن پروفیسر کے ساتھ اٹیچ ہے. ان کے ساتھ مل کے اسٹوڈنٹس کو انٹرنیشنلائزیشن کی طرف لے کے جا رہے ہیں. اور میرے اسٹوڈنٹ جب انٹرنیشنل لوگ آتے ہیں یا وہ آن لائن پڑھاتے ہیں، اس کی وجہ سے جو ساؤتھ پنجاب کے بچے، جو رحیم یار خان کے بچے ہیں، آج کراچی اور اسلام آباد کے بچوں کی طرح بالکل کانفیڈنٹ ہیں. اور جو آپ نے سپورٹس کی بات کی، یونیورسٹیاں اگر سپورٹس کی فیسلٹی اچھی پرووائڈ نہیں کریں گی تو یوتھ کو کون کرے گا؟ سو میں کہتا ہوں اٹس سملر امپورٹنٹ، اٹس دا سیم امپورٹنٹ فیکٹر. جتنا کہ ان کو اچھی ایجوکیشن دینا ضروری ہے، اتنا ہی ان کو اچھے سپورٹس کے گراؤنڈ اور انڈور سپورٹس کی فیسلٹی. وہ جو آپ نے بات کی کہ اس کی چھت کھل جاتی ہے، میں بتاتا چلوں کہ چونکہ رحیم یار خان میں گرمیوں میں بہت زیادہ گرمی ہوتی ہے، اگر بند ہو تو اس میں ایئر کنڈیشننگ کی ضرورت ہوگی. ایئر کنڈیشننگ شاید افورڈ نہ ہو پائے، تو جب اس کی چھت کھلتی ہے، یہ فرسٹ ایور کسی جگہ پہ انڈور بیڈمنٹن کا حال ہے جس کی چھت کھل جاتی ہے اور بند ہو جاتی ہے. یعنی کہ اوپن اینڈ کلوزڈ جو انوائرمنٹ میں اگر آپ اس میں گیم کرنا چاہتے ہیں دیٹس پاسبل. اور یہی نہیں بلکہ ہم نے جو فٹ بال کی اور کرکٹ کی گراؤنڈ ہے اس کو سولر لائٹ کے ساتھ ہم نے اس کو نائٹ کی فلڈ لائٹ کر دیا ہے. ڈاکٹر صاحب کے ہر طرف پینل نظر آتے ہیں. جی ایک وقفے پہ آنا ہے، لیکن وقفے سے پہلے کوئکلی چاہیں گے کہ ڈاکٹر صاحب ہمیں یہ بتائیں کہ یہ جو کنسورشیم ڈیولپمنٹ ہوتا ہے اور MOU بھی ہوتے ہیں، یہ اکثر تو فیشن ہوتا ہے، فائلیں MOU کر کے دب جاتی ہیں، بس ایسے لگتا ہے آٹوگراف لیا اور ڈمپ کر دیا. کیا آپ کے بھی MOU ایسے ہیں؟ اللہ نہ کرے ایسے ہوں. تو کنسورشیم ڈیولپمنٹ کیسی ہے ڈاکٹر صاحب؟ وقفے پہ جانے سے پہلے کوئکلی مجھے یہ دو. بالکل جی، ہم MOU کی جگہ آج کل MOC میمورینڈم آف کمٹمنٹ کر رہے ہیں کہ کمٹ کریں what we will do in next 3 months, next 6 months, next 1 year. ہر ڈپارٹمنٹ، ہاں جی، ہر ڈپارٹمنٹ وہ اپنا پلان کرتا ہے. یونیورسٹی کا MOC نہیں ہو رہا یا MOU نہیں ہو رہا، اب وہ کسی ڈپارٹمنٹ کی ذمہ داری ہوگی کہ اس کو ایگزیکیوٹ کرے گا، کیونکہ یونیورسٹی تو اوورآل ڈپارٹمنٹ کے ساتھ مل کے کرتی ہے. تو بہت سے آگے پہلے ہوا کرتا تھا کہ جی ایڈمن کے لوگوں نے MOU کر لیا اور وہ لگا دیا، لیکن اب ہم دیکھتے ہیں کہ کون ہے. ابھی جیسے UC ڈیوس کے ساتھ گئے
تو میرے ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ کا وہاں کے ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ کے ساتھ تھا. ابھی ایک جو یو ایس کا وزٹ آ رہا ہے اس میں الحمدللہ خواجہ فرید یونیورسٹی اور ایگریکلچر مل کے آئی ٹی میں اور ایگریکلچر میں یو ایس اے کے ساتھ مل کے پروجیکٹ لانچ کر رہے ہیں, اور انشاءاللہ تعالیٰ اس سے فارمر کو میکانائزڈ ایگریکلچر, آئی ٹی کے یوز سے, سینسر ٹیکنالوجی سے, جو آپ کے پیسٹیسائڈ میں یوز آف میں کمی آئے گی, واٹر مینجمنٹ میں ہوگا, فارم مینجمنٹ میں جو ہیلپ کر پائیں گے. سو ماڈرن چیزوں کو انوالو کر کے ہم پرانی چیزوں کو اپڈیٹ کر سکتے ہیں. سو یونیورسٹیز کا کام گڈ گورننس اور کمیونٹی سروسز ہیں. کمیونٹی سروسز میں انڈسٹری بھی آتی ہے, عام پبلک بھی آتی ہے, اسٹوڈنٹس بھی آتے ہیں, اور ہر وہ پیرنٹس آتے ہیں جن کے بچے یونیورسٹیوں میں آتے ہیں. سو اگر ہم یہ دیکھیں کہ اسٹیک ہولڈرز کے توقعات کیا ہیں, ان کی امیدیں کیا ہیں, آپ نے ان کو فلفل کیسے کرنا ہے, اس ملک کو یونیورسٹیاں ہی بحران سے نکال سکتی ہیں, کوئی اور نہیں نکال سکتا. کرتا ہوں جی, تبدیلی صرف لیب سے آئے گی, کلاس روم سے آئے گی. یونیورسٹی کے بڑے اسٹیک ہولڈر صرف وی سی یا پروفیسرز نہیں ہوتے, والدین اور اسٹوڈنٹس بھی ہوتے ہیں. ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک ویورز. بات اسٹوڈنٹس کی بھی ہو گئی, عورت سے شروع کی, کمیونٹی سینٹر کی بھی ہو گئی. پروفیسر صاحب, چونکہ آج ہمارے وہ کیا کہتے ہیں ہاتھ لگے ہیں, تو دل تو کرتا ہے کہ کئی قسطیں جو ہیں وہ ریکارڈ کر لی جائیں, لیکن ظاہر ہے ان کا بھی ٹائم قیمتی ہے. کچھ چیزیں اگلی نشست پہ رکھیں گے. بات کرتے ہیں جو آج کل ٹاک آف دا ٹاؤن ہے, اکانومی, پاکستان کی اکانومی. جب میں دیکھتا ہوں نا جی پاکستان کی اکانومی اور یونیورسٹیوں کی اکانومی, تو میں یونیورسٹی کو بھی اٹ سیلف ایک اسٹیٹ سمجھتا ہوں, جہاں وزارت خزانہ ہے, جہاں وزیر اعظم کی صورت میں رجسٹرار اور پریزیڈنٹ کی صورت میں اور سپریم کمانڈر کی صورت میں وائس چانسلر ہوتا ہے, اور لیڈرشپ موجود ہے. ہر ڈپارٹمنٹ کا چیئرمین ایک بڑی پاور ہے, کوئی یوز کرے یا نہ کرے, ایکچولی تو پاور جو ہے وہ ذمہ داری کا نام ہے. پھر ڈینز ہے. تو اتنی بڑی اسٹیٹ کی اکانومی اور ملک کی اکانومی, اس کو میں مکس کرنا چاہوں گا. لیکن پہلے ایک سوال کروں گا پروفیسر صاحب سے. پروفیسر صاحب کو میں یہ عرض کروں گا کہ ہمارے ایک اور وائس چانسلر دوست نے سر کہا تھا کہ جو کہتے ہیں نا میری یونیورسٹی گھاٹے میں ہے, بھلے ہی انہیں پینشن بھی دینی پڑتی ہے, نئی یونیورسٹیوں کو تو نہیں دینی پڑتی, وہ کہتے ہیں میں نہیں مانتا. یونیورسٹی کی اکانومی اور پاکستان کی اکانومی صحیح طرح پروفیشنلی چلا جائے تو نہ ہماری اسٹیٹ کی اور نہ کسی یونیورسٹی کی اکانومی خراب ہی نہیں ہو سکتی. آپ اس پہ کیا کہتے ہیں؟ بہت اہم ٹاپک ہے جی. یہ میں ایگری کرتا ہوں کہ یہ ویری سملر سسٹم ہے. چاہے گھر کا سسٹم بھی ہو تو ایک گھر میں بھی وہ سارے ہی ڈپارٹمنٹس ہیں جو اس کنٹری میں موجود ہیں. لیکن چونکہ ہمیں آئیڈیا نہیں ہوتا, میں انکم کسی گھر کی کم ہو اور ایکسپینس زیادہ ہو تو وہ نہیں چل سکتا, اور ایکسپینس کنٹرول کرنا گھر والوں کا کام ہے. گھر والی کا کام ہے یا گھر والوں؟ ساروں کا ہی کام ہے. ٹھیک ہے جی, ہر بندوں کا کام ہے یہ. ظاہر ہے وہ فائنانس. تو اگر ہم اس کو ریئلی پاکستان کو اب بھی سسٹین کرنا چاہتے ہیں تو اٹس پاسبل. دیکھیں جی, پروڈکشن ہمارے کنٹری کی بالکل نیچے چلی گئی ہے, اور ہم جو کہہ لیں گرین لینڈ کو پلاٹوں میں کنورٹ کرنے کا سسٹم ہے وہ عروج پہ ہے, جس کی کہ ضرورت نہیں ہے اس ملک کو. ہائی رائز پہ چلے جائیں, فی الحال اتنے گھر ہیں کہ لوگ گھروں میں رہ رہے ہیں, اور گرین لینڈ پہ مکمل پابندی لگا کے فائل سسٹم کو ختم کر کے کوئی الٹرنیٹو سسٹم لائیں انکم کا. دوسرا دیکھیں جی, گورنمنٹ کے پیسے کہاں جا رہے ہیں جو باہر دوسرے کنٹریز میں جا رہے ہیں. فورن سے جو گاڑیاں منگواتے ہیں وہ کم کریں. اے لیول, او لیول اور باہر جو پڑھنے کے لیے لاکھوں پاؤنڈ اور ڈالر بھیجے جا رہے ہیں ہر سال, اور اسی طرح, اور اس کا میں ایک سسٹم, الٹرنیٹو سسٹم موجود ہے. اے لیول اور او لیول کا جو بھی کورس کانٹینٹس ہے وہ یہاں پڑھا لیں ہم,
جیسے کہ پاکستان انجینئرنگ کونسل نے واشنگٹن ایکارڈ کر کے کریکلم کو اس کو اڈاپٹ کر کے اس کی وہ ساری چیزیں لرننگ آؤٹ کم سبجیکٹ آؤٹ کم کے ساتھ ساتھ کی ہیں، تو وہی ڈگری یو ایس اے میں ایکسیپٹیبل ہے. صحیح. اسی طرح اے لیول اور او لیول کریں، جو ماہانہ سالانہ لاکھوں کروڑوں پاؤنڈ بلینز میں جاتا ہے اس کو رکنا چاہیے. تو ہم اپنا ایجوکیشن سسٹم فوری نہیں لاتے. اگر گورنمنٹ، شہباز شریف صاحب یا گورنمنٹ کی میں بات کرتا ہوں، جو بھی گورنمنٹ ہو، تو میرے خیال اس پہ ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہر سال نوجوان لاکھوں پاؤنڈ ڈالر دے کے باہر کی ڈگری لینا چاہ رہے ہیں، تو ہمیں اپنی یونیورسٹیوں کو سٹرینتھن کر کے وہی کریکلم جو کہ باہر کی یونیورسٹی کا یہاں پڑھائیں. اٹیسٹیشن انہوں نے کرنی ہے، وہ ٹیسٹ لیں، اس میں لوگ چلے جائیں. تو ہمیں جو 3-4 سٹریمز ہیں جو کہ گورنمنٹس نے کیا بھی کہ سنگل کریکلم ہو، اس میں بہت سا اور بھی بہت سے فیکٹر گورنمنٹ انیشیٹو لے رہی ہے. شام کو 5 بجے بند کر دیں مارکیٹ، واٹس ایور اس کا، تو ہم ڈے لائٹ پہ آ جائیں اور فیول پہ چلے جائیں. اور بہت سی اور آپشن یہاں آپ کی دیکھیں، ڈرینیج دیکھیں کہاں ہے، ڈریننگ کو بند کرنے کی کوشش کریں، اور جو اپنے ریسورسز پروڈکشن میں ہے اس کو بڑھانا. آئی ٹی، ایک ہی سپورٹ کے بغیر کوئی کنٹری نہیں چل سکتا. ہماری آئی ٹی کے ایکسپورٹ، ایچ آر کو کریش لیول پہ اسکل ڈیولپمنٹ کے پروگرام شروع کر دیے جائیں. پیرا لیگل میں بہت ڈیمانڈ ہے دنیا میں، میڈیکل میں بہت ڈیمانڈ ہے. یہ 3-4 کام اگر 1.5-2 سال ہم کنسنٹریشن سے کر لیں، آپ کی انکم بڑھنا شروع ہو جائے گی، اور جو آؤٹ فلو ہے پیسے کا وہ کم ہو جائے گا. ڈاکٹر صاحب، یونیورسٹیوں کو ایسی پالیسی دینی چاہیے نا. اب ذرا آپ دیکھیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ امریکہ آتش و آہن کی بارش والی چیزیں بیچ کے یہاں تک پہنچا. میں کہتا ہوں اس کی 5700 5800 کے قریب یونیورسٹیاں، انسٹیٹیوشنز ہیں جن کی ریسرچ، جن کی پالیسی دنیا بھر میں بکتی ہے. ایگریڈ سر، بالکل. یونیورسٹیوں کی وجہ سے وہ امریکہ بنا ہے. امریکہ پہلے نہیں تھا. ان کی ریسرچ، یہ ہمیں ریئلائز کرنا پڑے گا کہ ریسرچ اور ہائی ایجوکیشن کو، کوالٹی ایجوکیشن کو پریورٹائز کرنا پڑے گا. ابھی یو کے کی آپ نے کہا، ہم گئے ہیں، ہم نے پوچھا کہ ان کے بورڈز میں کون ہے. انہوں نے کہا جی کہ جو بھی کوئی ممبر ہے اس فیلڈ کا، اگر کوئی فرق انڈسٹری کا بندہ ہے تو انڈسٹری میں وہ ٹاپ انٹرپرینور کو اس گروپ میں رکھتے ہیں. ہم کریں گے کسی انڈسٹریلسٹ کو سنڈیکیٹ میں رکھیں گے. یہاں ہم کوئی بھیجتے ہیں تو سم ٹائم وہ نام ایکسیپٹ نہیں ہوتا ہے، یہ الٹرنیٹو نام وہاں پہ آ جاتے ہیں. اور ہمارے اتھارٹیز ابھی جو نیکسٹ جو چینج ہونے جا رہا ہے، میں کہتا ہوں ڈاکٹر مختار احمد اور اسپیشلی ڈاکٹر شاہد منیر دونوں ہی بڑے ڈیڈیکیٹڈ، اور پاکستان کے لیے شاہد منیر بطور پی ایچ ای سی چیئرمین، اور ڈاکٹر مختار احمد کا مقصد چیئرمین ایچ ای سی، ویری ٹیلنٹڈ، ویری گڈ مینیجر. انہوں نے کوشش کی. کیسا فیل کیا یو کے دورے میں 2 چیئرمین کے ساتھ؟ ٹھیک تھا. دے ایگریڈ کہ یونیورسٹیوں کو ہمیں اپ لفٹ کرنا ہے، یونیورسٹیوں کی کوالٹی بہتر کرنی ہے. اور بلکہ میں نے بھی ادھر کہا، چیئرمین صاحب نے بھی کہا، جو اسلامک سینٹر ہے یو کے میں، ان کو پاکستانی یونیورسٹیوں کے کیمپس کیوں نہیں بنا دیا جاتا. جو مسلم کمیونٹی ہماری وہاں پہ ہے یا پاکستانی ہے، وہ پاکستانی ڈگری وہاں پہ اسی طرح جس طرح یو کے کی ڈگریاں یہاں پہ کہتے ہیں جی مہنگی بکیں گی، تو ان لوگوں کو جو وہاں کے افریقن ہیں، وہاں ایشین ہیں، جو ہائی فی ان کی یونیورسٹیوں کی پوری نہیں کر پا رہے، تو وائی ناٹ ہم اب بھی ان سے پیسہ ارن کریں. اور پاکستان میں بھی انٹرنیشنلائزیشن کی ضرورت ہے. افریقہ سے، ڈفرینٹ ایشین کنٹری سے ہم ایسی ڈگریز دیں تو اس کی اتنی اچھی کوالٹی موجود ہو کہ وہ لوگ یہاں پہ آ کے، جب ہم یونیورسٹی میں پڑھتے تھے تو ان سارے کنٹری سے لوگ پنجاب یونیورسٹی میں ایک پورا ہاسٹل بھرا پڑا ہوتا تھا. ڈاکٹر صاحب، آپ کی یہ بات، اس پہ تو اٹ سیلف ایک پروگرام ہونا چاہیے. لیکن ایک میرا سیکنڈ لاسٹ کویشچن، آپ کا دل کیا ہے کبھی کہ وہاں سے آپ کوئی لیجنڈ پکڑے جو بے شک میوزک سے تعلق رکھتا ہو، دستکاری سے تعلق رکھتا ہو، رحیم یار خان سے، یا وہ پرانا بہت اچھا ٹیچر ہو، بہت اچھا سپورٹس مین ہو، اسے آپ کہیں کبھی کبھی وہ آئے، اسے آپ اون کریں، اسے آپ تھوڑا سا اعزازیہ بھی دیں، اور وہ آپ کے اسٹوڈنٹس کے ساتھ بیٹھے. کیونکہ ہر شہر میں کچھ پھرتی چلتی یونیورسٹیز بھی ہیں جو شخصیت کی شکل میں ہیں. تو کیا یونیورسٹیوں کو ایز اے کمیونٹی سینٹر ایسے لیجنڈ کو اون نہیں کر لینا چاہیے؟ میں نے جیسے پہلے بھی کہا کہ یونیورسٹی کا کام ہے سوسائٹی کو ایوالو کرنا، ایکسپلور کرنا، اور ان کو پاسبلٹیز دینی جو ان میں پوٹینشیل ہے اس کو چینلائز کرنا، فیوچر کی نیڈ کو دیکھتے ہوئے، کیونکہ فیوچر ویژن ان کے پاس ہے. جن بندوں کی آپ بات کرتے ہیں، میں ان کا نام دیا ایکسپیرینشل لنکیج.
جو ایکسپیرینس آدمی جو ہے اس کا الٹرنیٹو نہیں ہے, چاہے وہ سپورٹس میں ہے, چاہے وہ انجینئرنگ میں ہے, چاہے آئی ٹی میں ہے, چاہے بزنس میں ہے. ایسے لوگوں کا میری یونیورسٹی میں یہ جو گیسٹ ہاؤس کی آپ نے بات کی, وہ ایکچولی ایسے لوگوں کے لیے بنایا کہ اگر ہم نے ہوٹل میں ٹھہرائیں گے, 2 بندے پک اینڈ ڈراپ پہ جائیں گے, تو اگر ود ان یونیورسٹی ہماری فیسلٹی ہے تو جیسے آپ اور اس میں کوئی شک نہیں کہ ڈاکٹر صاحب آج کسی امریکن کو بلانا چاہیں, آج کسی برٹش کو بلانا چاہیں, تو یہ پوری آن بان تنتنے اور تم تراک طریقے سے اسے بلا سکتے ہیں اور رکھ سکتے ہیں. میں اس میں آپ کو ایڈ کر دوں جی, آپ کی بات کر رہی ہے کہ یو ایس سے کچھ مہمان آئے, وہ شہر میں کسی ہوٹل میں ٹھہرے, جب انہوں نے ہمارا گیسٹ ہاؤس دیکھا تو انہوں نے کہا جی نیکسٹ ہم اسی میں ٹھہریں گے, ہمیں ریکمنڈیشن میں ڈال دیا گیا. الحمدللہ ہمارے پاس تھوڑا ہے جی, آپ تو بات سے بات نکالنے کے مجھے آج ماہر لگے ہیں, صحیح پروفیسرانہ سٹائل ہے آپ کا. آپ کیا میسج دینا چاہتے ہیں ویورز؟ سر کے میسج کے ساتھ ہی پھر کبھی ملیں گے, نئے میسج کا آغاز کریں گے اور نئے پیغام کے ساتھ آپ کے سامنے ہوں گے. ابھی یہ میں ڈاکٹر صاحب سے درخواست کروں گا کہ قوم کو, قوم کے بچوں کو, اور جن کا وائس چانسلر بننے کو بڑا دل کرتا ہے, ہمیں کئی دفعہ ڈاک آتی ہے, ای میل آتی ہے, ابھی وہ بچہ یا بچی AP بھرتی ہوئے ہوتے ہیں تو کہتے ہیں وائس چانسلر کیسے بننا ہے. ڈاکٹر صاحب کیا کہتے ہیں جاتے ہیں؟ دیکھیں جی, اس وقت جو ہماری یوتھ ہے اس کو ہمیں ہارڈ ورکنگ اور ایتھیکل کرنا ہے. جیسے ایتھکس اس کے بغیر نہیں ہے. یہ میرا خیال ہے کہ میں کل بھی کہیں بات کی کہ مغلیہ بادشاہ بھی ایسے نہیں رہتے تھے جیسے آج کل ہمارے بچے رہ رہے ہیں, لیوش سٹائل. اس سے جب کمفرٹ سے باہر نہیں آئیں گے, پاکستان کی ترقی, پاکستان میں پوٹینشیل بہت زیادہ ہے, سسٹینیبلٹی اسی وقت ہوگی اس یوتھ کو ہم نے ٹیکنالوجی سے ایڈوانس سوچ دے کے, انٹرپرینیورل ایکٹیویٹیز کے تھرو, ایتھکس دے کے سسٹین کر سکتے ہیں. اور میں یہاں پہ ایک مثال کے ساتھ اینڈ کروں گا کہ جتنے ویژنری لوگوں کے بچے ہیں یا جنہوں نے ان پہ انویسٹ کیا, اگر وہ دوسرے کنٹریز میں پڑھنے کے لیے چلے جائیں گے, واپس نہیں آئیں گے, تو اس گاؤں جیسا حال ہوگا پاکستان کا. آپ کا مطلب برین ڈرین نہیں ہونی چاہیے؟ سسٹینیبل برین بہت ہے, لیکن مینج کر کے اس کو دیکھیں جی, پیچھے لوگ ہارڈ ورکنگ والے آ رہے ہیں, لوگ بھاگ دوڑ کے, لیکن جو ٹاپ ویژنری لوگ ہیں جن کے بچوں, پیرنٹس بھی بچوں کو ویژن دیتے ہیں. پڑھے لکھے لوگوں کے بچے مختلف لیول پہ, میں جنرل بات کر رہا ہوں, یا بیوروکریسی کے بچے یا کسی اور بھی ٹیکنیکل جو لوگ ہیں, اگر ان کے بچے فوری ہم ان کو باہر پڑھانا چاہیں گے, وہ جاتے ہیں ادھر سیٹل ہو گئے, اچھا واپس نہیں آئیں گے, تو گاؤں سے اگر سارے لوگ پڑھے لکھے شہروں میں آ جائیں گے تو گاؤں ترقی نہیں کرے گا. پاکستان سے اگر سب لوگ باہر چلے جائیں گے اور واپس نہیں آئیں گے تو پاکستان ترقی نہیں کرے گا. آپ کا پیغام یہ ہے کہ جی 100 فار دا نیشن, کچھ قوم کے لیے بھی پڑھیے, کچھ قوم کے لیے بھی بنیے اور کچھ قوم کے لیے بھی بنائیے. سو نیشنل تھنکنگ اس قوم میں آ جائے, انڈیویجولزم سے نکل کے, تو ہم ترقی کر رہے ہیں. تھینک یو ویری مچ, بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب.